ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کا دانشمند فقیہ اور عالم ادیب، یہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل پھر اس نے بہت زیادہ بیان کیے، لیکن فقط ان میں سے چند جو ہے فضائل بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ مولا کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ خطبہ جو ہے 105 اس کے ذیل میں یہ نقل کرتا ہے کہ اس کا ایک استاد تھا، یہ کہتا ہے کہ نقیب ابو جعفر سے ایک دن میں نے پوچھا اس خطبے میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان کی ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے، جو فضائل بیان کی ہیں، تو یہ حیران ہو کے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو ہے نقیب ابو جعفر جو تھا ایک منصف شخص تھا، متعصب نہیں تھا، حقیقت کو تسلیم کر، اگرچہ اہل سنت تھا لیکن حقیقت کو تسلیم کرتا تھا۔ تو میں نے یہ جو خطبہ بیان کیا اور کہا کہ نہج البلاغہ کے باقی جتنے بھی خطبے ہیں، کیونکہ حضرت علی ابن ابی طالب صاحب نے جو بھی خطبہ شروع کی ہے، کوئی آپ خطبہ اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے پہلے خدا کی حمد و تعریف اور توحید بیان کی ہے، بعد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت، بعد میں باقی چیزیں بیان کی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ جیسی تعریف اور جو کلمات مولا علی علیہ السلام نے بیان کی ہیں، رسول کے اور بھی بڑے بڑے جان نثار ساتھی گزرے ہیں جنہوں نے جان قربان کی ہے، پیارے تھے، قریبی تھے، لیکن ایسی تعریف کسی نے نہیں کی۔ تو پہلے کہتا ہے کہ وہ جواب دیتا ہے نقیب ابو جعفر کہ باقی کسی صحابی کا یا قریبی کا کون سا کلام ابھی ہے ہمارے پاس، یا کسی نے کوئی کتاب لکھی ہو تو ہم موازنہ کریں۔ پھر وہ حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ علی کا ایمان ایسا قوی تھا، گویا یعنی جیسے ہم کہتے ہیں علی کل ایمان تھا، علی کا ایمان اتنا قوی تھا، اور علی وہ شخصیت ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول کی تصدیق کی، جس کا یقین، جس کی استقامت، یقین کامل تھا، استقامت کا پہاڑ تھا، جو نبی نے کہہ دیا اس میں اتنی قاطعیت تھی، وہ نبی کا اتنا نزدیکی تھا، اتنی قربت میں تھا، اور اوامر رسول پر اتنا پابند تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پشت نہیں کی۔ ان کا گھر ایک گھر تھا، ان کا باپ گویا ایک باپ، کیونکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت جو بعد میں اپنے دادا کے بعد حضرت ابو طالب نے کی، آپ ان کی تربیت میں رہے، جبکہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں رہے۔ جب ایک جناب ابو طالب پر سخت وقت آیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو اکٹھے سب کچھ بلا کے کہا کہ ابو طالب کے ہم پر احسان ہے، تو آؤ ان کا ایک ایک بیٹا ہم اپنے گھر میں لے جاتے ہیں تاکہ ان کی مشکل حل ہو جائے۔ تو سب ایک ایک لے گئے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا انتخاب کیا وہ مولا علی علیہ السلام تھے، ان کو اپنے گھر میں لے گئے۔ اور مولا خود نے جو بلاغہ میں فرماتے تھے، جب میں بچہ تھا تو میں اونٹنی کے بچے کی طرح رسول کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، جب رات کو سوتا تو رسول مجھے اپنے سینے پر سلاتے، مجھے ہر روز تربیت کرتے، مجھے اخلاق سکھاتے، میں حتیٰ غار حرا میں ساتھ جاتا، حتیٰ جب کھانا کھانے کا وقت آتا تو وہ اپنے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چبا کر اس غذا کو میرے دہان میں رکھتے۔ تو یہ نقیب کہتا ہے کہ دراصل میں علی علیہ السلام جو ہے یہ اپنی تعریف کر رہے ہیں، اگر رسول کی تعریف کر رہے ہیں تو کہتے ہیں جب علی کے فضائل اور نبی کے فضائل اور ان کی خصوصیات دیکھی جائیں تو کہتا ہے کہ اصل میں یہ ایک روح ہے، دو بدن ہیں۔ تو یہاں حضرت امام صادق علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی لولا انی خاتم الانبیاء لکنت شریکا فی النبوہ، اے علی اگر میں خاتم انبیاء نہ ہوتا، اگر میں آخری نبی نہ ہوتا تو میری نبوت میں شریک ہوتا۔ پس فرمایا اگرچہ تو نبی نہیں ہے لیکن تو نبیوں کا وصی ہے، تو نبی کا وارث ہے، تو سید الاوصیاء ہے، تو امام الاتقیاء ہے، یعنی ہر وہ فضیلت جو رسول میں تھی وہ مولا علی میں ہے، صرف یہ ہے کہ رسول نبی تھے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں تھا، اگر کوئی نبی ہوتا تو یقیناً وہ علی ہوتے۔ تو میرا اور آپ کا علی وہ ہے کہ جس میں ایک اہل سنت عالم بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ گویا رسول اور علی
ایک روح اور دو بدن تھے، صرف اور اس میں فاصلہ فقط نبوت کا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔